سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے نہ کی جائے وہ کام بے برکتہ ہو جاتا ہے، وہ خیر سے کٹا ہوا ہو جاتا ہے، اور جس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے کی جائے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی یہ شادی بھی تو ایک اچھا کام ہے، تو ہم اس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرنے کے بجائے ہم ناچ گانے سے بے حیائی کے کاموں سے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو جب ہم ابتدا اچھے کاموں سے نہیں کریں گے تو پھر انجام اچھا کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کرتے ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ ان کا الحمدللہ یہ طریقہ کار کہ وہ جب دن مقرر کرتے یا شادی کا کوئی فنکشن کرنے لگتے تو گھر میں قرآن خوانی کروا لیتے تھے، کہیں درود پاک پڑھایا جا رہا ہے، کہیں آیت کریمہ کا ورد کروایا جا رہا ہے، اور کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو تو بد وقتیاں خوش وقتی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ عرض کرتا ہوں۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، میرا خیال ہے کہ ہر بندے نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے سیاحین فرشتے، وہ کائنات میں سیر کرتے رہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں وہ محفل ہوتی ہے وہ وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب محفل برخاست ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اور اس کہتے ہیں مالک مولا فلاں جگہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو رب تعالیٰ پوچھتا ہے وہ بندے کاہے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، وہ کیا چاہتے تھے؟ اور اس کہتے ہیں یا اللہ وہ چاہتے تھے تو ان سے راضی ہو جا، ان کی بخشش ہو جائے، ان کو جنت مل جائے، ان پر دوزخ حرام ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کیا میری جنت کو دیکھا، میری دوزخ کو دیکھا؟ اور اس کہتے ہیں یا اللہ نہیں، بغیر دیکھے ہی وہ جنت کے طلبگار ہیں، دوزخ کے ڈر رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ پھر تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے۔ فرمایا تم فرشتوں گواہ ہو کہ جتنے بھی بندے وہاں موجود تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی، ان کو جنت عطا کر رہا ہوں، جہنم ان پر حرام کر رہا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں مالک مولا ایک بندہ ایسا تھا جو ایسے گزرتے گزرتے تھوڑی دیر کھڑا ہوا پھر آگے چلا گیا، وہ گھر سے محفل میں شرکت کی نیت کر کے نہیں آیا تھا، ایسے گزرتا گزرتا کھڑا ہوا، وہ جو تھوڑی دیر کھڑا ہوا اس کو کس کھاتے میں ڈالا جائے؟ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یشقا جلیسہم، میرے نزدیک اس محفل میں شرکا اتنے خوش نصیب ہیں جو ان کے پاس تھوڑی دیر بھی آ کے کھڑا ہو گیا میں اس کو بدبخت نہیں رہنے دوں گا، اس کو بھی خوش بخت بنا دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو محفل کے قریب آ کر تھوڑی دیر کھڑا ہوا اس کی بدبختی خوش بختی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو جو محفل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کتنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ اس لیے میں سبھی اسلامی بھائی اور سبھی اسلامی بہنوں کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا کہ وہ بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ تبدیلی پیدا یہ ہے کہ اپنی محافل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کیا جائے۔ یقین جانو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ایک وہ بھی وقت ہوتا تھا کہ ہم جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ یقین جانو ان وقتوں میں اتنی برکتیں تھیں، ایک بندہ کمانے والا ہوتا، سارا ٹبر کھانے والا ہوتا، دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی،
اور آج سارا ٹبر کما رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دولت کہاں جا رہی ہے، بے برکتی بڑی ہے، گھروں میں لڑائی فساد ہے، نفرتیں اندوں میں بھری ہوئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم نے اپنے گھروں کو ویران کیا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے قرآن پاک کھول کے پڑھا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی ہے، اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟